ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال نزل من قائل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يذر طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. آج کے اس اجتماع کے محترم معزز مکرم علماء کرام، اس جامع مسجد کے قابل قدر ذمہ داران، یہاں کے صدر مدرس، دیگر اہل علم، ائمہ، خطبہ، مدرسے کے مدرسین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ماہ رمضان اور تزکیہ نفس. رمضان کے سلسلے کا اگر کوئی سب سے زیادہ اہم عنوان ہوگا تو وہ یہی عنوان ہے، کیونکہ جتنی بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہیں، ان تمام عبادتوں کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے بعد بندے کے نفس کا تزکیہ ہے. اب یہ موقع تو نہیں ہے کہ ہم لوگ ہر عبادت کے سلسلے میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں کہ نماز میں تزکیہ نفس کیسے ہے، اور روزے کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے، زکوٰۃ میں تزکیہ نفس کیسے ہے، حج میں تزکیہ نفس کیسے ہے، صدقہ خیرات میں تزکیہ نفس کیسے ہے وغیرہ. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا ایک بہت بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو مختلف قسم کی آلائشوں سے پاک کر لے، اس کے نفس کی تطہیر ہو جائے، نفس کی پاکیزگی ہو جائے. اس نفس کے اندر جو گندگی ہے، جو اس کے اندر عقیدے کا فساد ہے، عبادات کی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اخلاقی فساد اور بگاڑ ہے، شہوت کے جراثیم ہیں، اسی طرح سے ریاکاری وغیرہ کے جراثیم ہے، مال کی ہوس اور لالچ ہے، دنیا اور مادہ پرستی کی لالچ اور ہوس ہے. ان تمام چیزوں سے پاک کرنے کے لیے رمضان کا روزہ یا رمضان کے روزے کے بعد عام روزہ یہ سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان اور تزکیہ نفس. تزکیہ کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس مطلب ہماری جان، ہمارا دل، ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا مزاج، یہ ہے نفس کا مطلب. اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، کسی بھی چیز کو مانچ کے گھس گھس کر کے اس کو چمکانا، روشن کرنا، یہ ہے تزکیہ. پاک کرنا، صاف کرنا، یہ معنی ہے تزکیہ کا. تو ماہ رمضان اور تزکیہ نفس یعنی رمضان کا مہینہ جب آئے تو اس میں نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے، اور نفس کی صفائی کا یہ بہت اچھا موسم ہے. اس موسم میں ہمیں اپنی نفس کی پاکیزگی کا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا اور اس مہینے سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. کیسے یہ مہینہ آخر نفس کے تزکیے کا ذریعہ، نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ، نفس کو سدھارنے، سنوارنے، اس کو بنانے کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی اگر آیتوں پر آپ غور کریں گے تو بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی جس میں تزکیے کا ذکر ہے. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر
آپ کو نبی بنائے جانے کا ذکر تقریباً قرآن کریم میں 4 مرتبہ کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر کے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہیں لوگوں میں سے ایک نبی بنا کر کے بھیج دیا، جو نبی تمہارے اوپر یعنی تمہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو ستھرا کرتا ہے، اس کے اندر عقیدے کی گڑبڑی، فساد، شرک، کفر، نفاق، بدعت، خرافات، ریاکاری، دکھاوا، نمود، شہرت، چرچا، اس ساری گندگیوں کو نکالتا ہے۔ اس کا تعلق عقیدے سے، ایسی عبادات کے اندر ریاکاری کا مسئلہ ہے، اس کو بھی پاک صاف کرتا ہے۔ ایسے انسان کے اخلاق کے اندر بڑی بد اخلاقیاں پائی جاتی ہیں، ان اخلاق کی برائیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ ایسے ہی انسان غلط شہوت کی طرف جاتا ہے، حلال شہوت کے علاوہ حرام شہوتوں کی طرف جاتا ہے نا، اس گندگی کو بھی اللہ کا نبی اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم کو اس سے پاک صاف کر دے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، تو ہمیں پوری تفصیل ملتی، عقیدے کی اصلاح کیسے کیا، عبادت کی اصلاح کیسے کیا، ایسے اخلاق کی اصلاح کیسے کیا، مال کی حوث کو کیسے دور کیا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے، نمود سے، دکھاوا سے کیسے ہم سب کو پاک کیا، دنیا پرستی اور حرام حلال کی تمیز کے بغیر مال کے پیچھے بھاگنے سے کیسے ہم کو بچایا، ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، سمجھایا، تاکہ ہم سب ان گندگیوں سے، آلائشوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اس کے علاوہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ ساری آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جو خود پاک صاف ہو گیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کی ضمانت تزکیے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کامیابی کا اعلان پاک صاف، اس نفس کی گندگی کو پاک کا صاف کرنے سے اس کا تعلق ہے میرے بھائیوں، کس کا؟ فلاح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، دنیا میں عزت کا، شان و شوکت کا، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، ایک بات اور میں آپ کے سامنے بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی تزکیہ نفس کیا ہے؟ اچھا، حدیث لمبی ہے اس لیے اسے نہیں پڑھنا، اس میں 2-3 باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن وقت بچے اس لیے ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا ذاق طعم الایمان، اس شخص کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، اس شخص کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ مل جاتا ہے جو 3 کام کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کام اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَزَكَّى نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کو پاک صاف جو کر لیتا ہے اسے ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری۔ فوراً صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ آخر تزکیہ نفس کیا ہے؟ وما تزکیۃ النفس، نفس کی پاکیزگی کیا ہے، نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا، اب آپ سنیں، غور کریں کہ یہ جملہ اللہ کے نبی نے، یہ ڈیفینیشن یا تزکیے کا معنی جو اللہ کے نبی نے بتلایا وہ کتنا عظیم الشان معنی ہے، اور یہ معنی رمضان کے ساتھ اور رمضان کے علاوہ روزوں کے ساتھ کتنا اچھی طرح سے فٹ ہوتا ہے، کتنا اچھی طرح سے فٹ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے یہ عنوان کم سنا ہوگا، نماز اور تزکیہ نفس، ایسے ہی زکوٰۃ اور تزکیہ نفس، حج اور تزکیہ نفس، یہ سب عناوین کم آتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے ساتھ تزکیہ کا عنوان خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تزکیہ کا جو معنی ہے حقیقت میں وہ سب سے زیادہ روزوں سے جڑتا ہے، روزوں سے جڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، تزکیہ نفس یہ ہے، نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ آدمی یہ جانے
آپ ہوں میں ہوں فلاں ہوں الا ہوں، سب کے لیے یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ وہ جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی رہے، اکیلے رہے، مجلس میں رہے، تنہائی میں رہے، بھیڑ میں رہے، دن کے اجالے میں رہے، رات کے اندھیرے میں رہے، کہیں بھی رہے، کیسے بھی رہے، انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی رہتا ہے اس سے واقف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی چلا جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تزکیہ نفس کا مطلب ہے اس میں؟ آپ سوچیں کہ اس میں تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی یہ سوچ بن جائے گی، انسان کو اس بات کا علم ہو جائے گا، اس بات کا شعور ہو جائے گا کہ میں کہاں جاؤں گناہ کرنے کے لیے، کہاں جاؤں زناکاری کرنے، کہاں جاؤں شراب پینے، کہاں جاؤں سود لینے، کہاں جاؤں 2 نمبر 4 نمبر کرنے، کہاں جاؤں میں کسی بھی طرح کا گناہ کا کام کرنے تنہائی میں، کہاں جاؤں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو بچا پاؤں۔ اللہ سے اپنے آپ کو ابھی کہاں بچائے؟ کہیں نہیں بچ سکتا نا، کہیں بچ نہیں سکتا ہے انسان۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے تزکیہ نفس کی تعریف یہ کی ہے، مطلب یہ بتلایا ہے کہ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا، وہ چاہے جہاں چلا جائے، یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ کیونکہ اس شعور کے بعد انسان پھر غلط کام کرنے کے لیے تنہائی کا، چوری کا، ڈکیتی کا، یا چوری چھپے، یا مثال کے طور پر کوئی اور مطلب خفیہ انداز کا رازدارانہ کام کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں بچوں گا۔ اکیلے میں روم میں بیٹھ کر کے کوئی ڈیل کر لے، سود کا لین دین کر لے، کہیں اکیلے میں بیٹھ کے چپکے سے شراب پی لے، کہیں تنہائی میں زناکاری کر، رمضان کا موسم ہے، آدمی چپکے سے پانی پی رہا ہو، چپکے سے کھانا کھا رہا ہو، خاموشی کے ساتھ شہوت پوری کر رہا ہو، کون دیکھنے والا ہے اسے؟ لیکن تزکیہ یہ ہے کہ اس کو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتا، وہ کہیں بھی چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے انسان کو، اور آپ یاد رکھیں اس سے بڑی طاقت کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، ہمیں گناہوں سے اور ایسے ہی دنیا دین کے سارے مسئلے میں جو بھی عقیدہ، عبادت، معاملہ، اخلاق، کردار، ہر پہلو سے ساری برائیوں سے بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو یہ شعور ہے، یہ احساس ہے، یہ ایمان ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے بچ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، خلوت ہو، جلوت ہو، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، تنہائی ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، مجلس ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، یہ احساس کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، یہ تزکیے کا معنی ہے۔ اب رمضان پر فٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں، روزے پر فٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر رمضان کا یا روزے کا تزکیے سے کیا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان یا رمضان کے علاوہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے اندر ایک ایسی باریکی پائی جاتی ہے جو کسی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ مقام نماز کا اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز کے بعد بھی روزہ نہیں ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے دین اسلام کے اندر، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج بیت اللہ ہے ترتیب کے مطابق۔ لیکن روزے کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو کسی عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے جو کسی بندے کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہم لوگ سب روزے سے رہیں گے نا ایک ہفتے کے بعد، کیا کوئی جان سکے گا ہم روزے سے ہیں کہ نہیں روزے سے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم نے تنہائی میں پانی پی لیا ہو، کھانا کھا لیا ہو، شہوت پوری کر لیا ہو، تنہائی اکیلے میں چوری چھپے کر لیا۔ یہاں لوگوں کے سامنے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے پتہ چل جائے کہ ہم روزہ نہیں ہیں، تو ہم چوری سے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چپکے سے سارے کام کر سکتے ہیں، لوگوں کی نگاہ کے سے آڑ میں ہو کر کے سارے کام کر سکتے ہیں، کوئی نہیں جان پائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے روزے دار بن کر کے گھومیں گے، روزے دار سمجھیں گے لوگ ہم کو، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ تنہائی میں کھا لیا پی لیا۔ تو یہ عبادت ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، اس کے باوجود صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے
اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ چوری چھپے پانی نہیں پینا گوارا کرتا ہے، چوری چھپے کھانا نہیں کھاتا، چوری چھپے شہوت پوری نہیں کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے کیسے بچ پائے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ فرق، یہی نقطہ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، یہی احساس کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی جگہ ہم کو چھپا نہیں سکتی ہے، کوئی رات ہم کو نہیں چھپا سکتی، کوئی بند کمرہ ہم کو نہیں چھپا سکتا، کوئی تنہائی ہم کو اللہ کی نگاہ سے نہیں بچا سکتی۔ اور جب یہ تربیت ہم کو مل جائے رمضان کے روزوں سے کہ روزہ رکھیں نہ رکھیں اللہ ہی جان سکے گا کہ ہم روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں، تو یہ تربیت ہم کو ملتی ہے کہ پھر ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دیکھ سکتا ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی نگاہ ہم کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کی نگاہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ، ہر جگہ نہیں ہے وہ، لیکن اس کی نگاہ، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا علم، اس کی خبر، اس کی اطلاع، یہ ساری ذرے ذرے کے اندر پہنچی ہوئی ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا۔ تو یہ جو نقطہ ہے میرے بھائیوں کہ آدمی ایک عبادت ایسی کر رہا ہے جو کسی انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ دیکھیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم روزہ رکھیں گے کوئی نہیں دیکھے گا، ہم حج کریں گے، عمرہ کریں گے، دنیا دیکھیں گے کہ ہم حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن ہم روزہ رکھیں گے کوئی نہیں دیکھے گا، ہم زکوٰۃ دیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن روزہ رکھیں گے کوئی نہیں جانے گا کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم صدقہ دیں گے، ہم بقرعید میں قربانی جانور لا کے قربانی کریں گے، سب دیکھیں گے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا۔ انسان نہیں جانتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں، ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ روزے سے، اس کو کیا پتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بندے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں یہ عہد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ سے بچ کے کہاں چلے جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں بڑی عظیم الشان بات بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام سے صحابہ رسول نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی عبادت بتائیے، کوئی ایسا عمل نیکی کا بتائیے جو میں کرتا رہوں، پابندی کروں، اس کا اہتمام کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا نام نہیں لیا، عمرے کا نام نہیں لیا، زکوٰۃ اور صدقے کا نام نہیں لیا، آپ نے خیرات کا نام نہیں لیا، آپ نے قربانی اور نذر و نیاز کا نام نہیں لیا، آپ نے کس کا نام لیا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کی پابندی کرو، روزے کو لازم پکڑو، روزے کا اہتمام کرو، کیونکہ روزے کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے مثل کوئی چیز نہیں۔ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کا اہتمام کرو کیونکہ روزے کی برابری کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اگر روزے کی عادت لگ جائے، روزے کی پابندی انسان کر لے، تو اس کی نگاہ قابو میں، اس کا کان قابو میں، اس کا ہاتھ قابو میں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر قابو میں، اس کی جذبات قابو میں، اس کی زبان قابو میں، سب قابو میں آ جائے۔ اس سے بڑا تزکیے کا اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ روزے سے بڑھ کے کوئی طاقتور چیز نہیں ہے، یعنی اتنا پاورفل ہے روزہ، اتنی طاقت ہے روزے کے اندر، عبادت کی نوعیت ایسی ہے کہ انسان روزے کی عادت بنا لے، روزہ رکھے تو انسان کے تمام تر اعضاء اور جوارح قابو میں، کنٹرول میں رہیں گے۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اچھا، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم وہ صحیح بخاری وغیرہ کی وہ حدیث ہم پیش کر سکتے جو اکثر ہم پڑھتے رہتے۔ صحیح بخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کر لینے سے حلال ہے نا نکاح، نکاح کا رشتہ دین اسلام کے اندر عزت آبرو بچانے کا حلال ذریعہ ہے، اسے اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا، نبی کی سنت کا حصہ بنا دیا گیا، قرآن میں سنت میں اس کے احکام، اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ میرے بھائیو، نکاح انسان کر لیتا ہے تو اس سے اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی نگاہ پست ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ جسے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں نہیں کہا کہ اس کو چاہیے کہ
نماز کی پابندی کرے، فرض نماز بھی پڑھے، دن میں اتنا رکعت نفل پڑھے، رات میں اتنی رکعت نفل پڑھے، آپ نے کیوں نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں فرمایا میرے بھائی؟ ایسے ہی آپ نے صدقہ دینے کا حکم نہیں دیا، آپ نے زکات دینے کا حکم، خیرات دینے کا حکم نہیں دیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ سال بھر میں عمرہ کر لیا کرے، اور کوئی عبادت کا راستہ نہیں بتایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جسے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ میرے بھائی آپ غور کریں کہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ نکاح کا ہے، شہوت کا ہے، جنس کا مسئلہ ہے، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کا نام لیا؟ فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس لیے کہ روزہ شہوت کو قابو میں کرنے کے لیے، جنسی جو میلان اور رجحان ہوتا ہے اس کو قابو میں کرنے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور عبادت ہے۔ جو طاقت روزے کے اندر رکھی گئی ہے وہ طاقت کسی اور عبادت کے اندر نہیں۔ انسان تسبیحات دن بھر کرتا رہے، انسان نوافل پڑھتا رہے دن بھر، انسان عمرے پر عمرہ کرتا رہے، حج پر حج کرتا رہے، اس کے باوجود بھی انسان شہوتوں پر قابو اتنا نہیں پا سکتا جتنا روزے کی پابندی کرنے سے اس کی شہوت قابو میں آ جائے۔ نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ نہیں ذریعہ ہے؟ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصوم جنہ، الصوم جنہ یا الصیام جنہ کا جنت احدکم من القتال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا روزہ یہ ڈھال ہے، ڈھال، جیسے تم ڈھال استعمال کرتے ہو تاکہ تلوار کی مار تم کو نہ لگ جائے، تلوار تمہارے جسم تک نہ پہنچے، ڈھال پر رک جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ کیا مطلب؟ شہوتوں کے حملے، شہوتوں کے حملے، گناہوں کے حملے، نفس کا میلان، طبیعت کا رجحان، غلط چیزوں کی طرف انسان کا ذہن اور دماغ جانا، اس کی طرف نگاہ اٹھے، اس کی طرف نگاہ اٹھے، اس کی طرف قدم چلا جائے، اس کی طرف ہاتھ اٹھ جائے، انسان کے اعضاء اور جوارح کو، ہاتھ پیر اور ناک کان آنکھ کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی آدمی قتال کے اندر، لڑائی کے اندر ڈھال کا استعمال کر کے اپنے آپ کو تلوار کی مار سے بچاتا ہے، ایسے روزے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، گناہوں سے بچا سکتا ہے میرے بھائی۔ تو روزہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی طاقت ہے۔ آپ کو ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے روزے کے ساتھ بڑی وضاحت سے لعلکم تتقون لگا ہوا ہے، لعلکم تتقون لگا ہوا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں میں، تقوی کا دو معنی ہے۔ تقوی کا ایک معنی کیا ہے؟ ایک عام معنی ہے، وہ معنی کیا ہے؟ جتنی چیزیں دین میں کرنے کی ہیں ان سب کو کرنا، اور جتنی چیزیں دین میں نہ کرنے کی ہیں، بچنے کی ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ فعل المامورات و ترک المحظورات، جن چیزوں کا حکم اسے کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تقوی کا عام معنی ہے، لیکن تقوی کا خاص معنی کیا ہے؟ تقوی کا خاص معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، معصیت سے بچانا۔ اس لیے تقوی کا اپوزٹ کیا ہے؟ گناہ۔ تقوی کا الٹا کیا ہے؟ ذم، معصیت، خوب وغیرہ جو نام الفاظ قرآن سنت کے اندر آئے ہوئے ان سب کو تقوی کی ضد علماء نے لکھا ہے میرے بھائیوں۔ اور تقوی کی تعریف میں وہ سب صحابہ کرام کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر بن خطاب کے، اور ایسے ہی عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ کے جو الفاظ ہیں اس سے کیا معلوم پڑتا ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے جیسے کہا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے، تو کیا جواب دیا صحابی نے؟ کہا تم کو نہیں معلوم؟ کیا تم نے کبھی کانٹے والے راستے سے نہیں گزرے ہو تم؟ تو کہا ہاں گزرے۔ تو کہا جب کانٹے والے راستے سے گزرتے ہو تو کیا کرتے ہو، کیسے جاتے ہو، کانٹے پیچھے بھی کیسے جاتے ہو؟ تو کہا اپنا دامن ومن سمیٹ لیتے ہیں، کپڑا اچھی طرح سمیٹ کر کے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ کپڑے کانٹے میں کہیں کپڑے اور دامن یا مثال کے طور پر ازار اور لنگی پھنس نہ جائے۔ کہا یہی تقویٰ ہے، یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یعنی ایسے ہی دنیا کے اندر گناہوں کے کام، معصیت کے کام، منکرات کے کام، شہوتوں کے کام، مادہ پرستی کے کام، ریاکاری کے کام، بدعتوں کے کام، سارے پہلوؤں کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچا کر کے نکل جانا یہ تقویٰ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جانا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اور اسی لیے اس شاعر ابن المعتز نے کہا تھا خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی،
وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ تَحْذَرُ مَا يَرَى. اللہ اکبر. بڑی عجیب و غریب بات کہہ دی. عربی شاعر نے کہہ دیا چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ذاکت تقا، یہی تقویٰ ہے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى. اور ایسے ہی کرو جیسے کانٹے والے راستے سے چلنے والا آدمی اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے، ایسے تم بھی کرو. وہ کیا کرتا ہے؟ یحذر ما یرا، جو کچھ کانٹے، خار، دار اور مشکلات دیکھتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جاتا ہے. لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر مت سمجھو، کیونکہ پہاڑ کنکریوں کا مجموعہ ہے. یہ پہاڑ کنکریوں سے بنتے ہیں. پہاڑوں کو اکٹھا کر دیا، کنکریوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو پہاڑ بن جاتے ہیں، پہاڑوں کو چورا کر دیا جائے تو کنکریاں بن جاتی ہیں. اس لیے چھوٹے بڑے گناہوں کی تمیز مت کرو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تقویٰ ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ تقوی کا لفظ لگا ہوا، لعلکم تتقون. اس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تاکہ اپنے آپ کو معصیت سے بچاؤ، نیکی کے راستے پر لگاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، خیر کئی ایک روایتیں ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا لا یکن یوم صومک و یوم فطرک سواء. دیکھنا تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن دونوں برابر مت ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جیسے تم عام حالات میں بغیر روزے کے رہتے ہو ایسی روزہ رکھ کے بھی زندگی گزارو. یعنی وہی ساری برائیاں، وہی سارے منکرات، نہ ہاتھ قابو میں ہے، نہ آنکھ قابو میں ہے، نہ کان قابو میں ہے، نہ نگاہ کا، ہر چیز جیسے عام حالات میں ہم صبح شام زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی ہم روزے والا دن بھی نہ کر دیں. میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بڑی عجیب و غریب پیرائے میں سمجھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے اور قیام اللیل اور تہجد پڑھنے والے لوگ ہیں، کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں جن کے روزے کا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی. ہے روزے دار لیکن روزے کی کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی. کتنا کیا حاصل ہوتا ہے؟ بس بھوکا رہ گیا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے وقت گزار دیا، 12-14 گھنٹے پیاسے وقت گزار دیا، روزہ اسے حاصل نہیں ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ایسا کیوں؟ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں، رات کو جاگ جاگ کر کے کھڑے ہو کر کے نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنی رات میں جاگ کر کے نماز پڑھنے کا سوائے رت جگہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. بس رت جگہ حاصل ہوتا ہے کہ رات جاگا ہے، صبح ہو گئی بس. آخر کیوں؟ کیا ہے؟ کیونکہ روزے کی معنویت نہیں، روزے میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں کیا اس نے، قیام اللیل میں جو کچھ ہونا چاہیے، تراویح میں جو کچھ ہونا چاہیے اس نے نہیں کیا. میرے بھائی، کہیں ریاکاری ہے، کہیں دکھاوا ہے، کہیں زبردستی ہے. مثال کے کہیں روزہ رکھا ہے انسان، روزہ رکھا ہے، انسان کی زبان قابو میں نہیں، انسان کے ہاتھ قابو میں نہیں، انسان کے اعضاء اور جوارح قابو میں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روزہ نہیں بولتے ہیں. لیس الصیام من الجوع والعطش من الاکل والشرب. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. ولكن الصوم، صوم کیا ہے؟ اللہ اکبر، من اللغو ومن الرفث ومن الاثم. روزہ نام ہے لغو سے، فضول سے، بکواس سے اپنے آپ کو بچانے کا، شہوت کی چیزوں سے بچانے کا، گالی گلوچ سے بچانے کا، غلط الفاظ زبان سے نکالنے سے اپنے آپ کو بچانے کا، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو بچانے کا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حقیقت میں روزہ ہے. ورنہ بھوکے پیاسے رہو، دن بھر بکواس کرتے رہو، غلط کرتے رہو، چوری کرتے ہیں لوگ، ڈکیتی کرتے ہیں لوگ، بھوکے رہے. انسان گالی دیتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، انسان غلط گواہیاں دیتا ہے، غلط بیانات دیتا ہے، انسان میرے بھائی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. انسان روزہ رہتا ہے، اس کے کان میں ایئر فون لگا رہتا ہے. آج کل میڈیا کا دور ہے میرے بھائی،
وہ وقت گزارنے کے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کام کرتا ہے. وہ گانے سن کر کے, کوئی آدمی گانے سن کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے بیچارہ. کیا بات ہے, وقت نہیں پاس ہو رہا ہے, کیا کرے, ٹائم نہیں پاس ہو. فلمیں دیکھ دیکھ کر کے لوگ گھنٹوں وقت گزار رہے, کیوں, ٹائم ہی نہیں پاس ہو رہا. کہا صبح تو 12 بجے تک, 11:30 بجے تک, 1 بجے تک, 1:30 بجے تک سو کے گزر گیا, ابھی دوپہر کے بعد کا 3-4 گھنٹہ مشکل والا ٹائم تو گزر ہی نہیں رہا ہے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو موبائل کی مدد سے روزہ رکھتا ہے, گانے سن کر کے روزہ رکھتا ہے, فلمیں دیکھ کر کے روزہ رکھتا ہے, خبریں ادھر ادھر کی بکواس سن کر کے روزہ رکھتا ہے. ایک ایسا طبقہ ہے جو کھیل کود کر کے روزہ رکھتا ہے, چاہے وہ آج کل الیکٹرانک کھیل ہو, موبائل کے ذریعے جو کھیلے جا رہے ہیں, یا اس کے علاوہ جو فزیکل کھیل پہلے سے کھیلے جاتے تھے. بیڈمنٹن کھیل رہا ہے, کوئی چیس کھیل رہا ہے, کوئی شطرنج کھیل رہا ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی رمضان کا موسم نہیں آیا, کوئی کھیل کود کا موسم آ گیا ہے. رمضان نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, تماشا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, فیشن کے لیے نہیں آیا ہے. یہ روزہ فیشن نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے. اس نفس کو گندگی سے پاک کرنا ہے. امت کے صرف کتنے علماء ہیں میرے بھائیوں جو لکھتے ہیں کہ یہ مدرسہ, یہ رمضان ماہ رمضان نہیں ہے, مدرسہ رمضان ہے. 1 مہینہ میرے بھائیوں, 1 مہینے کی تربیت کا ہے یہ. 1 مہینہ انسان عبادت کا عادی ہو جائے گا, نماز کا عادی ہو جائے گا, روزے کا عادی ہو جائے, صدقہ کا عادی ہو جائے, جاگنے کا عادی ہو جائے, قرآن کی تلاوت کا عادی ہو جائے, تسبیحات کا عادی ہو جائے, اذکار کا عادی ہو جائے. میرے بھائیوں, دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا عادی ہو جائے, دینی کتابوں کے مطالعے کا عادی ہو جائے. 1 مہینہ انسان 1 مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کا عادی ہو جائے, 10 دن مستقل مسجد میں بیٹھ کر کے اعتکاف کرنے کا عادی ہو جائے. 1 مہینے تک انسان, میرے بھائی اس رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ لوگ چلے جاتے ہیں. 1 مہینے کی تربیت کا ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر انسان اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہو تو تبدیلی پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ اس مقصد کے لیے رمضان آیا ہوا ہے, اس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے. میرے بھائیوں, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور بھی صحابہ کرام سے روایت مل گئی, حضرت حذیفہ کہتے تھے, باقاعدہ وضاحت سے کہتے تھے, اذا صمت فلیصم, جب تم روزہ رکھو نا, تم یہ ڈھانچہ انسان روزہ رکھے, فلیصم سمعک و بصرک و جوارحک, تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے, تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے, تمہارے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء اور جوارے بھی روزہ رکھے. ولا یکن یوم فطرک و یوم صومک سوا, تمہارے روزے کا دن بغیر روزے کا دن دونوں برابر نہیں ہونا چاہیے, مختلف ہونا چاہیے. روزہ الگ چیز. فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَكَ أَحَدٌ, اگر کوئی دوسرا آئے آپ کو روزے کی حالت میں آپ سے گالی گلوچ کرنا شروع کر دے, تو آپ کو بدلہ نہیں لینا ہے, انتقام نہیں لینا ہے, اپنی طاقت نہیں دکھانا ہے, بہادری اور جوانی نہیں دکھانا ہے کہ تم گالی دے سکتے ہو تو میں بھی گالی دے سکتا ہوں, میں روزے کو کنارے رکھ دوں گا, یاد رکھنا. لوگ چیلنج کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھ بھول جاؤں گا کہ روزہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ بہادری نہیں, بیوقوفی ہے. اس سے بڑی حماقت کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے میرے بھائی. تم اپنا وبال کھڑا کر رہے ہو, اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو. بہادری یہ ہے کہ انسان کہہ دے, کیا کہہ دے, جو اللہ کے نبی نے سکھایا تھا, ان امرؤ صائم ان امرؤ صائم. بھائی دیکھو, جاؤ اللہ کے واسطے میں روزے سے, میں روزے سے ہوں, صرف بھوکا پیاسا بھوکمری نہیں کر رہا ہوں میں. یہ زبان غلط استعمال نہیں کر سکتا, روزے سے ہوں میں. ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا غلط, روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں, اس لیے میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا, اپنے اعضاء اور جوارے کا استعمال غلط نہیں کر سکتا کیونکہ روزے سے ہوں میں. یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں, یہ ہے ادب, یہ ہے طریقہ, یہ ہے بہادری. تو کیا کہا, جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھے, تمہارے کان بھی روزہ رکھے, تمہارے اعضاء اور جوارے بھی روزہ رکھے. بہرحال میرے بھائیوں, بہرحال رمضان اور تزکیہ نفس ایک لمبا موضوع ہے. سلف کے بہت سارے نمونے ہیں, بہت ساری سیرتیں, بہت سارے واقعات ہیں, کیسے انہوں نے رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں کیسے کیسے حالات آئے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزے کی قدر کی اور اس نفس کو گدلا ہونے سے بچایا, اس نفس کو ناپاک ہونے سے بچایا, اس کے اندر کدورت ہونے سے بچایا. تو نفس پاکیزہ اس وقت ہوگا جب ہم صحیح معنوں میں روزہ رکھیں گے, روزے کو روزے کی طرح سے رکھیں گے, تب جا کر کے ہمارا نفس پاک ہوگا. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم بول کر کے زیادہ سمجھنے اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بولتے ہیں ہم, بہت ساری باتیں سنتے بھی ہیں,
لیکن عمل کا تناسب، عمل کی شرح اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک آیت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک لفظ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ سے زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی میں کایا پلٹ اور تبدیلی کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موسم کے اندر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر، رمضان ایک مستقل کایا پلٹ کر دے ہماری زندگی میں، ہم خیر کی طرف آ جائیں، خیر میں ہو تو اور اعلیٰ خیر ہماری زندگی میں آ جائے، شر میں ہو تو شر سے پاک ہو جائیں، خیر والی زندگی گزاریں، انسانی زندگی میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے وہ سب حدیثیں بہرحال ہم سنتے رہیں کہ رمضان کے موسم میں کہ جس کو رمضان مل جائے وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے تو اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ اتنی بات کیسے کہی اللہ کے نبی نے؟ کیوں کہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا جو مکہ چلا جائے اپنی بخشش کرا کے نہ آئے وہ محروم ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہا جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور آ کر کے مہینہ ثم سلخ مہینہ ختم ہو جائے قبل ان یغفر لہ، اس کی بخشش ہونے سے پہلے رغم انف عبد، تو ایسے بندے کی ناک مٹی میں مل جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ محروم ہے، وہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے بندہ جس کو رمضان جیسا موسم ملے اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر پائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کی تزکیے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء بارک اللہ فیکم جمیعا۔ سامعین کرام، کافی سوچنے والی بات ہے، یہ علماء کرام ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ ہم کافی صفحات کی ورق گردانی کریں، ان کی شروحات پڑھیں، ان کی تشریح پڑھیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر پڑھیں۔ ہم اپنے چند اوقات اور چند لمحات اس میں انویسٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ ہم کو اس کو قیمتی سمجھ کر پروگرام میں حاضر ہونا چاہیے اور اپنا دینی فریضہ سمجھ کر ہمارے دیگر احباب کو بھی اسے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مشن میں کامیاب کرے۔ اللہ رب العالمین آپ تمام سامعین کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں مسجد کے ذمہ داران کا اور تمام اساتذہ کرام کا کہ جن کے تعاون سے یہ بزم سجی، اور اسی طرح سے خاص طور پر میں دوبارہ آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد سے خاتمے کی دعا کے ساتھ اس مسجد کے خاتمے کا اعلان کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔